میں اب کہنا چاہتا ہوں قاضی صاحب، یہ عمر عطا بندیال کے پر نہیں کاٹے جا رہے، یہ آپ کے پر بھی کاٹے جا رہے۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں۔ قاضی صاحب ایک دبنگ دلیر چیف جسٹس رہا ہے بلوچستان کا، اور ایک دبنگ دلیر سپریم کورٹ کا جج ہے، اور بہت عزت ہے اس کی میری نگاہ میں۔ میں ان میں سے تھا جس نے سجیسٹ کیا تھا، یہ آج میں بتا رہا ہوں، افتخار محمد چودھری نے جب 31 جولائی 2008 کو فیصلہ دیا، 2009 کو فیصلہ دیا، جس سے سارے پی سی او ججز کو فارغ کیا گیا، تو یہ بلوچستان کا سارا ہائی کورٹ یہ فارغ ہو گیا۔ اب اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کرنا تھا۔ چوہدری صاحب میرے سے بڑا مشورہ کرتے تھے اس زمانے میں، بہت مشورہ کرتے تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ قاضی یہ عیسیٰ جو فیض عیسیٰ جو ہے، اس کو میں جانتا ہوں، تھوڑا ملا ہوں، پر بڑا سلجھا ہوا آدمی ہے اور وکیل ہے، اور اس کا ایک نام ہے، اس کا ایک خاندان ہے، اس کا ایک شجرہ ہے، فخر کرتے ہیں پاکستان جس پہ۔ اس کو آپ چیف جسٹس لے لیں، آپ نے ڈائریکٹ۔ چیف صاحب ذرا یہ گھبراتے تھے کہ ڈائریکٹ کیسے لوں۔ میں نے کہا طفیل علی عبد الرحمان چیف جسٹس ہوئے تھے سندھ ہائی کورٹ کے، دا بیسٹ آف دی سندھ ہائی کورٹ ججز، امنگ دا بیسٹ۔ اور منظور قادر صاحب، شیخ منظور قادر صاحب لاہور کے چیف جسٹس ڈائریکٹلی ہوئے تھے، سیدھا ہی۔ تو اس کو بھی کریں، ہی ڈیزروز اٹ، اور یہ بنے۔ اور انہوں نے، آئی ایم پراؤڈ آف اٹ، میرے خلاف بھی ایک آدھ فیصلہ کیا، پر بہت اچھا فیصلہ اور دلیرانہ۔ انہوں نے فیض آباد دھرنے پہ جو فیصلہ کیا، انہوں نے تلور کی ہنٹنگ پہ جو فیصلہ کیا، وہ سول سوسائٹی بھی ان کو ایکسیپٹ کرتی ہے، اور بڑا ہمارے لیے حوصلہ افزا یہ فیصلے تھے کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ جج کے فیصلے تھے۔ میں اب کہنا چاہتا ہوں قاضی صاحب، یہ عمر عطا بندیال کے پر نہیں کاٹے جا رہے، یہ آپ کے پر بھی کاٹے جا رہے۔ یہ جانتے ہیں، یہ بڑے خوش ہیں، مطمئن ہیں کہ جب پر کاٹیں گے عمر عطا بندیال کے تو قاضی صاحب بھی آئے گا، اور اس کے پر کاٹنے قاضی صاحب کے زیادہ ضروری ہوں گے۔ عمر تو پھر کسی حد تک ریسٹرینٹ کا آدمی ہے، آپ تو فل جورسڈکشن کو استعمال کرنے کے اور جورسڈکشن کو ایکسپینڈ کرنے والے جج ہیں، جو کہ ایک جج میں خوبی سمجھی جاتی ہے، جج میں خوبی سمجھی جاتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو یہ جو زنجیریں آج باندھی جا رہی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے پیروں میں، یہ آپ کو ورثے میں ملیں گی۔ اور آپ جیسا جج اگر اتنا کنسٹرینٹ اور لمیٹڈ ہو گیا تو وہ اس کا بڑا نقصان ہوگا پاکستان کو اور قوم کو۔ آپ اس ٹریپ میں نہ آئیں، اور آپ کے دوست بھی اس ٹریپ میں نہ آئیں۔ ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو میں سوچتا ہوں کبھی نظریہ ضرورت کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، لیکن دانستہ اور غیر دانستہ طور پہ وہ اس وقت نظریہ ضرورت کے خلاف اور چیف جسٹس منیر کی وراثت میں کھڑے ہیں، وارثوں میں کھڑے ہیں۔ اور جبکہ عمر عطا بندیال، اور آپ کو اس کے ساتھ ہونا چاہیے، عمر عطا بندیال اس وقت اس بحث میں وہ کھڑا ہے آئین کے ساتھ، اور وہ وارث ہے جسٹس اے آر کارنیلیس کا۔ یہاں یہ ہمیں پرابلم ہے۔ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ پہلی مارچ کا میں عرض کر چکا ہوں، اس پہ یہ ایمفسائز کرنا بڑا ضروری ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، پر میں مختصراً یہ عرض کروں گا کہ آپ ان کو یاد ہوگا، میں نے عرض کیا کہ اس کا پہلا جملہ جو ہے، یہ 5 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے جو کہ 3-2 سے ہوتا ہے، اور پہلا جملہ ہے بائی اے میجورٹی آف 3 versus 2 ہم یہ فیصلہ دے رہے ہیں۔
اب یہ اس پہ پانچوں نے دستخط کیے. جب یہ 5 ہو گئے تو اب 7 کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ 7 کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یا کوئی گورنمنٹ کالج کی طرح پراکسیز تو نہیں لگتی. اب کوئی کراچی جا رہا ہو جج سپریم کورٹ کا اور اپنے ساتھی جج کو کہہ جائے کہ تو آپ کے سامنے یہ فلاں کیس آنا ہے، اس پہ یار ذرا دھیان رکھنا کہ وہ ڈسمس نہ ہو جائے، اور اگر ضرورت پڑی تو میرا ووٹ اپنے ساتھ ڈال دینا. سپریم کورٹ ایسے نہیں چلتا. سپریم کورٹ ایسے نہیں چل سکتا. سپریم کورٹ کی یہ تصدیق نہ کریں کہ اس سے توقع کریں کہ وہ جج جو بیٹھے نہیں، جنہوں نے بحث سنی نہیں، ان کے بھی ووٹ کاؤنٹ کیے جا سکتے ہیں اس فیصلے میں. 4-3 کا فیصلہ بالکل غلط ہے. یہ کہنا ہی غلط ہے. 4 نہیں تھے، یہ 3-2 کا فیصلہ ہے. اور جج سپریم کورٹ کے ایک بھی جج اس کو فیصلہ کرے، 2 ججوں فیصلہ کریں، 3 ججوں وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. وہ ہر ایک پہ لازم ہے کہ اس کی تابع داری کرے اور اس کو مانے. اور وہ 3-2 کا فیصلہ اس لیے حتمی فیصلہ ہوگا. اس کے بعد اور کچھ کرنا نہیں چاہے. جو رضاکارانہ طور پہ چھوڑ گئے بینچ کو، اب وہ نہیں آ سکتے. وہ لاہور سے چلے گاڑی میں، ٹرین میں، شاہدرہ جنکشن میں وہ اتر گئے، جلدی اتر گئے. اب گاڑی وہاں سے وزیر آباد جنکشن سے ہو کے گجرانوالہ سے ہو کے وزیر آباد جنکشن سے ہو کے گجرات سے ہو کے جیلم سے ہو کے اب وہ راول پنڈی پہنچ رہی ہے. اب آپ کس طرح اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ آپ کو خود نہیں اس پہ اصرار کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اصرار کرتے ہیں کہ مجھے بیٹھا گنتی کرو، میں کئی بندوں سے پوچھ بیٹھا ہوں جو وہاں موجود تھے کہ بھئی تمہیں کتنے جج نظر آئے؟ وہ 3 دن جو بحث سن رہے تھے، کچھ 7 جج تھے. انہوں نے کہا نہیں جی 7 نہیں 5 سے. میں نے کہا یہ 7 کہاں سے؟ ان کی روحیں بیٹھ گئیں دائیں بائیں کہ وہ کاؤنٹ ہوں گے. تو یہ 7 ججز کا معاملہ بالکل ہی غلط ہے. یہ 5 جج تھے جنہوں نے فیصلہ دیا. 2 جج جو بعد میں کہتے ہیں، جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ 7 جج تھے اور 4-3 کا فیصلہ ان کے حق میں تھا. وہ 2 جج صاحبان منصور علی شاہ صاحب اور مندو خیل صاحب، ان کے اپنے دستخط ہیں کہ یہ 5 ججز کا فیصلہ ہے. اب میں اس میں عرض کر چکا ہوں کہ کوئی فل کورٹ کی یا کوئی بینچ چینج کرنے کی ضرورت کے علاوہ امکان ہی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کیونکہ آرڈر ہو چکا ہے. اور اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ جو اصل فلوسافیکل لڑائی ہے، جو کشمکش ہے، لڑائی تو اللہ نہ کرے پڑے، پر جو کشمکش ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف وہ جج صاحبان ہیں جو کہ میراث ہیں چیف جسٹس منیر کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 90 دن میں تو ہونا چاہیے، لیکن یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ معیشت کو ہم سنبھال لیں اور اکتوبر میں یہ لے جائیں، اکتوبر میں جا کے پھر کہیں گے. اب اس سے جو عذاب آئے گا وہ یہ کہ یہ اتنے دن کون حکمران ہوگا؟ آئین اپنے پہلے جملے میں، پاکستان کا آئین ابتدائیے میں پہلے جملے میں یہ کہتا ہے کہ where as sovereignty rests in Allah, it is to be exercised by the people through their chosen representatives. اب یہ نگران تو چوزن نہیں ہے، یہ تو منتخب نہیں ہوئے، یہ تو نامزد ہے، یہ تو نامینیٹ ہوئے ہیں. ان کے پاس تو حکمرانی کا حق ہی کوئی نہیں. بائی دا چوزن ریپرزینٹیو، ایک جس طرح کلک بٹن کے لیے طور پہ ایک عہد سے دوسرے عہد تک جانے کے لیے یہ ٹچ بٹن سا ہے.
اور 90 دن کے لیے 5 سال کے بعد 90 دن کے لیے یہ آتے ہیں اور ان کو چلے جانا ہے. اور اگر یہ بیٹھے رہیں گے, اگر یہ 91 دن بیٹھیں گے تو یہ قابض ہوں گے اور غاصبانہ ان کا قبضہ ہوگا on 2 senior most important positions in the federation. اور فیڈریشن کے پہ میں ابھی آتا ہوں. 2 important positions in the federation. یعنی یہ ان پہ آرٹیکل 6 لگے گا. آرٹیکل 6 صرف اس فوجی جرنیل پہ نہیں لگتا جو آ کے ساری ریاست کو پر قبضہ کر لیتا ہے, پر اس پہ بھی لگتا ہے جو ایک کلیدی دفتر کو, آئینی ٹاپ کلیدی دفتر کو آ کے اس پہ بیٹھ جاتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میری ٹینیور چلی جا رہی. اس میں ایک اور چیز دیکھ لیں, یہ جو آرگومنٹ ہے کہ سارے جو انتخاب ہیں سب اسمبلیوں کو وہ 1 دن ہونے چاہیے, اور اگر یہ کس طرح ممکن ہے؟ یہ کوئی کسی نے سوچا ہے کہ یہ تو چھرا آپ گھونپ رہے ہو وفاق کے. وفاق میں جو 18ویں ترمیم میں رضا ربانی, وہ پتہ نہیں کیوں خاموش ہے, آواز دیتا ہوں اس کو میں, وہ رضا ربانی نے یہ اتنا اچھا کام کیا کہ صوبوں کو خود مختار کیا. اب آپ صوبوں کو قید میں لا رہے ہیں. ایک صوبہ ہے خیبر پختونخوا, وہ اپنے چیف منسٹر سے تنگ آ گیا, وہ چیف منسٹر کو ووٹ آؤٹ کرتا ہے, اس کے بعد کوئی اور ووٹ نہیں لے سکتا, پورے نہیں ہوتے, اور یہ اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے. یا گورنر کسی چیف منسٹر کو کہتا ہے کہ تمہارے پاس نہیں ہے میجورٹی, تم دکھاؤ. اسمبلی اس کے بعد ڈیزالو ہوتی ہے. اب جب اسمبلی ڈیزالو ہو گئی, یہ حق تو صوبائی چیف منسٹر کا ہے. یہ کس طرح اس کو فون کر کے کہے گا اسپیکر کہ جی ہماری اسمبلی تو ڈیزالو ہو گئی ہے, تو باقی 4 اسمبلیاں چونکہ ان میں سے کوئی ڈیزالو نہیں ہوئی, ایک ہی دن ہوں گے الیکشن, وہ 3 سال بعد ہوں گے, اس وقت تک ہم نگرانوں کو چلا رہے ہیں, اور نگران تو بہروپیے ہوں گے اس دن. نگران تو 91 دن کے بعد بہروپیے ہوں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں, مجھے بڑا اچھا یہ نوجوان لگتا ہے محسن نقوی. میں ذاتی طور پہ خاندان کو جانتا ہوں, بڑا ہی سلجھا ہوا اور زیرک اور پڑھے لکھے خاندان سے, پر یہ شاید پھر بھی مصلحت کر جائے. پر وہ جو اعظم خان ہے چیف منسٹر سرحد کا, وہ ایک سینئر بیوروکریٹ ہے, اس نے جو عزت وغیرہ کمائی ہوئی ہے, وہ نہیں بیٹھے گا 91 ڈے کو, وہ کہے گا جی میں جا رہا ہوں, وہ کہے گا میں جا رہا ہوں. تو یہ کہنا کہ ایک ہی دن انتخابات ہوں, یہ آپ پریشر کر رہے ہیں اور اس کو یونٹری فارم آف گورنمنٹ بنا رہے ہیں جو کہ وفاق نہیں ہوتا. اور وفاقی اداروں کو پر یہ بڑا بھاری ہوگا بات.